زمین پر جن کے خوف سے ہم پیر رکھ نہیں سکتے، وہ سارے سانپ نکلے ہیں ہماری آستینوں سے۔ پاکستان کا اسکواڈ ایشیا کپ اور ٹرائی نیشن کے لیے اناؤنس ہو گیا، اس میں بابر اور رضوان نہیں ہے، اور اس وقت سب سے بڑی ہائی لائٹ یہ ہے کہ بابر اعظم T20 ٹیم کا حصہ کیوں نہیں ہے، یا پھر بابر اعظم کو T20 کی ٹیم میں کون نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایک کا نام تو سب کو پتا ہے کہ عاقب جاوید بابر اعظم کو T20 میں نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن دوسرا نام بھی آپ کے لیے شاکنگ ہے کہ وہ بندہ جس کو بابر نے پالا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں جس کو بابر نے بنایا، وہ بھی بابر اعظم کو T20 ٹیم میں نہیں لینا چاہتا، اور اس کا نام ہے T20 کے کیپٹن سلمان علی آغا۔ بابر اعظم کو T20 میں نہ لینے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا سٹرائک ریٹ T20 میں اچھا نہیں ہے، ان کا سٹرائک ریٹ 129 کا ہے، 129 جسے کہتے ہیں، اور سلمان علی آغا کا سٹرائک ریٹ 116 کا ہے۔ بس آج سے یہ ثابت ہوا کہ 129 سے 116 بڑا ہوتا ہے۔ بس یہاں پر کوئی سٹرائک ریٹ کا ایشو نہیں ہے، یہاں پر کوئی انٹینٹ والی کرکٹ کا ایشو نہیں ہے، یہاں پر ایشو صرف بابر کو ٹیم سے باہر رکھنے کا ہے۔ پاکستان کی کرکٹ کا کرتا دھرتا عاقب جاوید نہیں چاہتا کہ بابر اعظم T20 میں ہو۔ اتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں، اتنے کنکریٹ قسم کے ایویڈنس رکھے جا سکتے ہیں کہ بابر کو T20 میں ہونا چاہیے تھا۔ کیا راشد لطیف، کیا رمیز راجہ، کیا بابر اعظم کے فین وسیم اکرم، کیا بھائی صاحب آپ کسی ایک کا نام لے لیں، ایون دو کہ جنہوں نے T20 کرکٹ نہیں کھیلی، ہمارے لیجنڈ جاوید میاں داد، وہ بھی بابر کو T20 سے باہر رکھنے پر سخت پریشان ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ پی سی بی پہ سخت غصے میں ہیں۔ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا پلیئر آپ دکھا دیں جس کی T20 میں 3 سینچریاں ہوں، جس کے 4000 پلس رن ہوں، اور وہ ٹیم سے باہر بیٹھا ہو۔ اگر انٹینٹ، اگر سٹرائک ریٹ ایشو ہو تو پھر سلمان علی آغا ٹیم میں کیسے ہے؟ اگر سٹرائک ریٹ ایشو ہو تو فخر زمان 134 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ T20 میں کیوں ہے؟ آپ کو بتانا چاہیے نا۔ فخر زمان کیا اس وقت فارم میں ہے؟ نہیں ہے۔ سائم ایوب فارم میں ہے؟ نہیں ہے۔ ایون دو کپتان خود فارم میں ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر بابر کو کس بنیاد پہ باہر کیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ بابر کا اور رضوان کا کمپیریزن کرتے ہیں وہ کیٹاگوریکلی غلط کرتے ہیں۔ بابر ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، یعنی ڈیفرنٹ پلیئر ہے، رضوان ایک ڈیفرنٹ پلیئر ہے، اس کے آنکڑے ڈیفرنٹ ہیں، اس کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے، اس کے کھیلنے کی ٹیکنیک ڈیفرنٹ ہے۔ بابر ایک کلاسک پلیئر ہے۔ تو دونوں کو گڈمڈ کر کے نا صرف ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ پاکستان کی ٹیم کا ضروری حصہ نہیں ہو سکتے۔ آپ جب یہ سر کے اوپر سے پانی گزر جائے گا، ایشیا کپ نکل جائے گا، ٹرائی نیشن سیریز نکل جائے گی، حالانکہ ہماری بیسٹ وشز ہیں اس ٹیم کے ساتھ، اس ٹیم کو ہم سپورٹ کریں گے کیونکہ اس ٹیم کے ساتھ پاکستان کا ستارہ جڑا ہے، یہ ٹیم بیلنس ٹیم ہے۔ لیکن صرف آ جا کے اگر کہیں یہ ٹیم غلطی کھا رہی ہے یا کہیں کمی کوتاہی ہوگی تو وہ ایک اینکر رول والا بیٹسمین ان کے پاس نہیں ہے۔ ایون دو بابر اعظم بھی شاید ناکام ہوتا، بابر اعظم بھی اس ٹچ میں نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بابر کو لازمی ہونا چاہیے تھا، مگر اس طرح کھڈے لائن لگانا وہ زیادتی ہے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ بابر نے 2025 میں کوئی T20 میچ کھیلا ہو انٹرنیشنل۔ ٹھیک ہے، کھلاڑیوں کے اوپر اچھے برے وقت آتے ہیں۔ اگر کل کو آپ کی یہی ٹیم ناکام ہوئی تو تب آپ کیا کہیں گے؟ آپ پریشر والے میچ میں کس طرح ڈومینیٹ کریں گے، یہ سب سے بڑا کوسچن ہوتا ہے، اور پریشر میں ڈومینیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک سینئر پلیئر ہو جو آپ کو ڈگمگاتے وقت سہارا دے،
اور پاکستان کی ٹیم میں وہ سینئر پلیئر مس ہے۔ آپ اگر فخر کی بات کریں گے کہ وہ سینئر پلیئر ہے تو وہ اوپنر ہے۔ اوپنر کی ذمہ داری ہے آنا ہے، مار دھاڑ کرنی ہے۔ 2 نمبر 3 نمبر والا بیٹسمین وہ پلیئر ہوتا ہے جو آ کے اسٹرائک بھی روٹیٹ کرتا ہے، حالانکہ بابر وہ نہیں کر پا رہے تھے۔ میں کبھی بھی یہ جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ بابر T20 کا بہت بہترین بیٹسمین ہے۔ بابر ہماری جیسی کرکٹ ٹیم کے لیے ایک مضبوط امیدوار ہے، کیونکہ ہماری کرکٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب یہ 210 16 اوور میں چیز کر جائیں اور کب یہ 122 چیز کرتے ہوئے ان کی کانپے ٹانگ جائیں، کیونکہ ہماری ٹیم میں سٹیبلٹی نہیں ہے۔ ہمارے کوچز کو، ہمارے کیپٹن کو، ہماری مینجمنٹ کے یہاں پہ کنفرم نہیں ہے کہ ہماری پلینگ 11 کون سی ہوگی۔ کوئی ایک ٹیم آپ مجھے دکھائیے گا جس نے ایشیا کپ کے لیے 17 رکنی لوگوں کا اعلان کیا ہو۔ سب کے ذہن میں اپنی پلینگ 11 فکس ہے، 15 لوگوں کا وہ اعلان کریں گے اور وہ 15 لوگ ہی ٹریول کریں گے، اور پھر وہ آپ کو وہ جو کانفیڈنس ہوتا ہے نا آپ 15 لوگوں پہ دکھاتے ہیں، وہ کانفیڈنس آپ کو گراؤنڈ میں نظر آتا ہے۔ اب 17 لوگوں میں تو 6 لوگوں تو کنفرم ہی نہیں ہے نا کہ ہم ہیں کہ نہیں ہیں، یا اگر آپ نے اپنے پلیئرز کو بتا دیا کہ ہاں یار تم ہو لیکن نہیں ہو، اگر کوئی پلیئر انفٹ ہوا تو شاید آپ کو رکھ لیں، ادروائز تم بینچ پہ بیٹھو گے۔ اٹس گڈ۔ اگر آپ نے اپنی پلینگ 11 ڈیسائیڈ کر لی ہے تو پھر اتنے زیادہ پلیئرز کا اسکواڈ کیوں؟ بہت ساری چیزیں یہاں اگر ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو پریشان کریں گی، آپ کو دھیرے دھیرے چیزیں بڑی واضح ہوتی ہوئی نظر آئیں گی کہ بابر اور رضوان کو ایک مقصد کے تحت بار کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ دونوں سلو کھیلتے ہیں، یہ دونوں آن دا ڈے اپنے حساب سے ٹھیک کھیلتے ہیں۔ سٹرائک ریٹ وہاں ایشو ہوتا ہے جہاں آپ کی ٹیم ریزلٹ پروڈیوس نہ کر رہی ہو۔ اگر 2024 کے ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم پہلے راؤنڈ میں باہر ہوئی ہے تو کیا صرف بابر اور رضوان ذمہ دار ہیں، یا صرف بابر ذمہ دار ہے؟ باقی 9 پلیئروں سے کوئی سوال نہیں کرے گا کہ یہ ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں۔ ہمارے جیسے ملکوں میں کپتان کی سے اتنی نہیں ہوتی، اور پھر جب آپ کا جو بورڈ چیئرمین ہے وہ اگر ڈنڈے والا ہو، آمر ہو، تو پھر آپ کے کرکٹ میں کپتان کی ویلیو آلموسٹ صفر ہوتی ہے، کیونکہ بادشاہ سلامت کا جب دل کرے گا نیا آڈینس نکال دیں گے کہ بھائی یہ صبح کپتان نہیں ہے تو نہیں ہے، فرمان جاری ہو گیا، ادھر کپتان نیا، ادھر ٹیم نہیں، ادھر مینجمنٹ نہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں نا کہ ہماری کرکٹ میں کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ سرجری کے نام پہ 2 زبردست قسم کے کوچز منگوائے گئے، گلسپی اور گیری کرسٹن، وہ بھی بغیر کسی وجہ کے آپ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ نے دباؤ ہی اتنا بڑھایا، پریشر ہی اتنا کریٹ کیا، کیونکہ آپ ان کو فریڈم دینے کو تیار نہیں تھے۔ جب آپ اپنے پلیئرز کو، اپنے کوچنگ سٹاف کو، اپنی مینجمنٹ کو فریڈم دیں گے، وہ آپ کو ریزلٹ پروڈیوس کر کے دیں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنے اختیارات پہ سیکریفائز کرنا پڑے گا۔ وہ آپ سے ہو نہیں رہا اور آپ ٹیم کی بہتری کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے اپنا ہیڈ سلیکٹر کا، چیف سلیکٹر کا عہدہ بچانے کے لیے، انٹرم کوچ کے لیے آپ نے پاکستان کی کرکٹ کی بنیادیں ہلائیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بابر اور رضوان کو ہٹا کر پاکستان کی ٹیم کی بہتری کر رہے ہیں، تو آپ خام خیالی کی دنیا میں جی رہے ہیں۔ راشد لطیف صحیح کہتے ہیں کہ اگر 129 اور 116 کے فرق کو واضح کرنا ہونا تو آج کے دور میں دیکھو کہ ڈانگ کس کے ہاتھ میں ہے۔ جس کی ڈانگ، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اگر آگا پسند ہیں عاقب کو تو وہ اگر 80 کے سٹرائک ریٹ سے کپتان بن سکتا ہے تو 116 تو ڈیفینیٹلی 180 سے بڑا ہوتا ہے۔ تو پاکستان کی کرکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور جو بھی ہوگا وہ شاید پاکستان کی کرکٹ کی خرابی کے لیے ہو۔ آپ باقی کرکٹ ٹیموں کے پروسیس کو دیکھیں گے، پاکستان کی ٹیم کے پروسیس کو دیکھیں گے تو آپ کو چانن ہو جائے گا کہ پاکستان کتنی زیادہ جلدی یو ٹرن لیتا ہے، اور پھر جب ایک جگہ سے ہم ہار جاتے ہیں
تو اگلے دن ہم اناؤنس کرتے ہیں کہ آپ ہماری سرجری کا انتظار کیجئے کہ سرجری کتنی ڈاڈی ہونے والی ہے۔ لیٹس سی کہ بابر اور رضوان کے بغیر یہ ٹیم کیا کرتی ہے۔ دلی خواہش ہے کہ یہ ٹیم اچھا کرے، کیونکہ جن لڑکوں کو موقع دیا گیا ہے دے ہیو پوٹینشیل۔ آج آ کے اگر ایک جگہ مار کھائیں گے تو وہی ہے، وہاں سے اگر یہ بچ گئے تو ڈیفینیٹلی بیلنس ٹیم ہے۔ دیکھتے ہیں